شوکت صاحب یہ بتائیں کہ اس کے اوپر سر کیوں بات چیت کیوں نہیں کی، کسی سے شیئر کیوں نہیں کیا کہ آپ ایسا سوچ رہے ہیں؟ کیسے یہ بل پاس ہوا؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ بل خفیہ تو پاس ہو نہیں سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے شکوار ہوتا ہے، بل ہمیشہ شکوار پیش ہوتا ہے، اور شکوار جو ہے وہ اس وقت جب یہ بل پیش ہو رہا تھا تو اس پہ ولاٹ بھی ہوتے تھے کافی. اور یہ کہنا کہ یہ خفیہ بالکل غلط ہے. بالکل یہ سب کے سامنے پیش ہوا تھا، لیکن اس میں جو اعتراض والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو صحافیوں کے حوالے سے جو جرمانے اور وہ بڑھائے گئے، وہ جو کیبنٹ میں آیا تھا اس وقت یہ نہیں تھا، تو اس پہ اعتراض کیا گیا تھا. باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ مراعاتی بل ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ بلو پاسپورٹ جو مانگا گیا ہے دیا نہیں گیا ہے، اور وہ بھی وفاق نے دینا. یہ آئی بھی ہے پوزیشن ان کی طرف سے، ایک ترمیم پیش کی گئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے. ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی، ہمیں پتہ ہے کہ وفاق نے دینا ہے، اگر دینا ہے تو دے دے، نہ دے تو نہ دے، وہ تو ان کا اپنا ہے. لیکن کسی اسمبلی کو یہ نہیں ملا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ جی امارات دے دیا گیا یا کسی خزانے پہ بوجھ پڑا، یہ بالکل غلط ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پنجاب اسمبلی کی تنخواہ ممبر کی اور اسمبلی کے ممبران کی جو تنخواہ ہے، اب یہ کہنا کہ جی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں اکثریت ہمارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، لیکن آج تک یہ جو ہے نا ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی، اور 1,60,000 تنخواہیں ایک اسمبلی کے نہیں ممبر شوکت یوسف زئی صاحب، جو تنخواہ والا نقطہ ہے اس پہ تو یہ بہت بہتر ساؤنڈ کرتا ہے کہ تنخواہ بڑھنی چاہیے، لیکن شوکت صاحب جو اپنے ارکان اسمبلی ٹول ٹیکس نہیں دیں گے، وہ انہیں مفت سرکاری رہائشیں ملنی چاہیے، وہ جہاں پہ بھی جائیں وہ 4 اسلحے کے لائسنس رکھ سکتے ہیں. جب 3 گاڑیاں پروٹوکول کی ہیں تو انہیں اسلحے کا لائسنس کیوں چاہیے؟ کس سے خطرہ ان کو؟ پھر وہ گلگت بلتستان میں جب جائیں گے سیکیورٹی عملہ ساتھ ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن شیشے کالے رکھیں گے. کلبز کی رکنیت کیا ضرورت ہے؟ کلبز کی رکنیت اگر ساری کلبز کی رکنیت آپ ہی لے لیں گے تو سیولینز کیا کریں گے یا غیر سرکاری لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر یہ فیسلٹی شوکت یوسف زئی صاحب آپ لوگوں کو ملتی ہے تو اس میں ہماری باری تو کبھی آئے گی ہی نہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ سسٹم آپ کو پرائرٹی پہ رکھے گا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف صحافیوں کے حوالے سے جو اسپیکر کو اختیار دیا گیا وہ قابل اعتراض ہے. سر اس میں تو سب کچھ ہی قابل اعتراض ہے. اور اسپیکر کو 2 سرکاری فلیگ گاڑیاں دی جائیں گی، ایک بختر بند گاڑی، ڈپٹی اسپیکر کو 2. تو سر یہ تو وہ پروٹوکول ہے جس پہ عمران خان خود کہتے تھے کہ وہ اس کے خلاف ہیں، تو اب تو آپ پروٹوکول پارٹی بنتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا ٹول ٹیکس والی، یہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ٹول ٹیکس جو ہے وہ وفاق نے استثنا دینا ہے. ایک دیکھیں سفارش کی گئی، میں نے آپ سے کہا کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے ترامیم تھی اور انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ ہم پیش کر رہے ہیں. ہم نے اس کو مخالفت نہیں کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وفاق نے جو ہے نا ہمارے دور میں جو مراد سعید صاحب تھے انہوں نے پابندی لگائی تھی اس وقت کسی ٹول ٹیکس ختم، تو یہ ان کی طرف سے تجویز تھی اور ظاہر ہے ہم نے اس کو مخالفت کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے وفاق میں تو دینا نہیں ہے، تو اس میں پروٹوکول کی تو کوئی بات نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے کہا سیکورٹی کے حوالے سے، دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ ہیں، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ 10 بندے پھر رہے ہیں، کسی کے ساتھ 15 بندے پھر رہے ہیں. وہ جو فیصلہ کیا گیا کہ 3 سے زیادہ نہیں ہوگا، تو یہ کون سا پروٹوکول ہے؟ 3 بندے تو ہر ایم پی اے جو ہے، آپ کوئی بھی ایم پی اے اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ساتھ باقاعدہ سیکورٹی ہوتی ہے، اور لیکن اس 3 سے زیادہ نہیں ہوگی. اگر کسی کو تو ضرورت ہوگی ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہی کہ اس میں کچھ قابل اعتراض نہیں تھا، تو شوکت صاحب آپ نے پبلک کیوں نہیں کیا، اس پہ بحث کیوں نہیں کی؟ جی ہم نے تو پبلک کیا ہے. آپ کون سی کہاں پہ چھپایا گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا ذرا. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ خفیہ بل پہ جیسے کہ کسی گھر میں کسی نے پیش کیا ہے. پاس ہونے وہاں کی پہ آپ سر کی ہمیں تو تب پارلیمانی پتہ رپورٹ چلا جب ہوتے ہیں. پاس ہو گیا تھا نا شوکت یوسف یہ زئی آپ کو پتہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایران اور امریکہ کی مصالحت میں لگے ہوئے ہیں نا سارے. شوکت صاحب بتائیے گا بھی کون سی شکیں ہیں جو واپس ہوں گی؟ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں صحافیوں والی ہو جائے گی، یعنی کہ کوئی بھی صحافی اب کور کر سکتے ہیں کے پی اسمبلی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ والی شک واپس ہو گئی ہے، جرم نہیں سمجھا جائے گا اگر کوئی اپنی مرضی سے کور کرنا چاہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جو زیادہ تر جو بل ہے نا وہ اس پہ ایک اس میں ریکمنڈیشن دی گئی. اب ریکمنڈیشن سب کو پتہ ہے کہ وفاق نے ماننا تو ہے نہیں ماننا ہے، تو ان کے اپنے ممبر ہیں. اگر ان کو اعتراض ہے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگوں نے یہ ترامیم پیش کی، ان اپنی پارٹی کے لوگوں سے پوچھے کہ آپ نے کیوں ترامیم پیش کیا. اور ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم یہ مراد نہیں مل رہی. ہاں سیلری کی ضرور میں کہوں گا
کہ پنجاب میں میرے خیال سے شمائلہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ لیکن میں نے کل ایک پروگرام میں تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں 7.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے ایک ممبر کی، اور تقریباً 9.5 لاکھ جو ہے وہ منسٹر کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک ممبر کی تنخواہ 1,60,000 ہے اور جو منسٹر ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 9.5 لاکھ پنجاب کا منسٹر لے رہا ہے، 7.5 لاکھ جو ہے وہ پنجاب کا MP لے رہا ہے، اور یہاں سب کو اعتراض ہے کہ جی یہاں پہ انہوں نے 1,60,000 سے 2 لاکھ کیوں کیا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی نا، دیکھیں ساری زندگی تو ایک اس پہ نہیں رہ سکتا نا۔ نہیں بالکل شوکت صاحب، یہ جائز مطالبہ ہے، تنخواہ بڑھنی چاہیے، اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ تنخواہ بڑھنی چاہیے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ سجیشنز ہیں دوسری پارٹی کے ممبران کی طرف سے آئی، لیکن شوکت صاحب پچھلے 17 سال میں مختلف ادوار میں 5 بار مراعات اور بلو پاسپورٹ کے لیے قراردادیں منظور ہوئیں، جس میں آپ کے وزیر اعلیٰ محمود خان بھی تھے، 2 بار بلو پاسپورٹ کے لیے انہوں نے قرارداد منظور کروائی۔ موجودہ اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے 2019 میں اس پہ دستخط کروانے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ 2009 میں 12 مارچ پہ جب KP میں پیپلز پارٹی اور ANP کی مشترکہ گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی مندوخیل صاحب ایک قرارداد پاس ہوئی تھی جس میں آپ نے بھی بلو پاسپورٹ آپ کی پارٹی نے بھی مانا تھا۔ پھر 2014 میں پرویز خٹک تھے، انہوں نے بھی یہ قرارداد منظور کی۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ باقی پارٹی کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن آئی اور فیڈرل گورنمنٹ تو مانے گی نہیں؟ 2018 میں ایک اور قرارداد آئی تھی، تب بھی آپ کی گورنمنٹ تھی، تو آپ اس سے بچ تو نہیں سکتے کہ آپ نے یہ نہیں کیا۔ ریکمنڈیشن جو ہے نا وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی بوجھ بڑھ رہا ہے۔ اگر سپوز مجھے بلو پاسپورٹ ملا ہوا تھا، 9 سال میرے پاس تھا، میں نے اس پہ ایک دفعہ ٹریول کیا، وہ بھی سعودی عرب، وہ بھی رات کو مجھے بتایا گیا کہ صبح پہنچے، تو وہ میں نے ٹریول کیا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی بلو پاسپورٹ یوز ہی نہیں کیا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا ہے، بہت کم لوگ جو یوز کرتے ہیں کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اب یہ اگر کہہ دے کسی نے کہ جی بلو پاسپورٹ سب کو مل جائے، سیاحت مل جائے، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں مل رہا ہے، تو اس لیے اس چیز کو یہ کہنا کہ جی بہت بڑا جو ہے نا مراعاتی بل آ گیا ہے، مجھے اس سے وہ ہے۔ ادروائز میں نے سارا بل دیکھا ہوا ہے نا، اس میں ایک سوائے سیلری کے کہ جو سیلری ہے ظاہر ہے 1,60,000 اور 7 لاکھ میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے شوکت صاحب، مجھے بتائیں، اب میں یہ پوائنٹ قادر صاحب کی طرف بھی لے کے جاؤں گی، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ جو پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026 ہے، اس میں کسی بھی شخص کو اینٹی سوشل قرار دے کے اس کا شناختی کارڈ بلاک کر سکتے ہیں۔ عوام نے تنقید بھی کی، پھر اسپیکر نے اس پہ مزید بحث کرنے کا کہا، لیکن اس بل کو ابھی تک واپس نہیں لیا گیا۔ پھر آپ کی اسمبلی کا بل بھی ایک مثال ہے، جو ٹیلی کمیونیکیشن کو ری آرگنائزیشن کے لیے 2026 کا جو بل ہے، اس پہ جب پلوا شاہ صاحبہ نے معاملہ اٹھایا، پھر اس پہ ایک نظر ثانی کمیٹی بنا دی، لیکن سر جس کو سب بن رہا تھا تب سے کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ فالٹی بھی ہو سکتا ہے۔ شوکت صاحب دیکھیں، میرے خیال یہ کہ جو لوگ عوام سے خوفزدہ ہوتے ہیں نا، ڈرتے ہیں، پھر اس طرح کے بل لاتے ہیں۔ جو عوامی لوگ ہوتے ہیں نا وہ عوام کا سوچتے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ کسی کو بھی کسی کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں بلا وجہ؟ یہ تو بلا وجہ ہی ہو گئے نا، جو ہم نے دیکھا۔ جو تحریک انصاف نے تو بہت سفر کیا اس میں نا، ایک بندے کے پیچھے 40 50 FIR کٹ گئی، 300 FIR کٹ گئی۔ تو ابھی ہمیں وہی تو ڈر لگ رہا ہے کہ جو KP کے اسپیکر ہیں وہ ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں اگر ہم غلط رپورٹنگ کر دیں۔ وہ تو دیکھیں نا، وہ تو یہ تو ایکٹ کو ابھی کا نہیں ہے، تو 1988 کا ایکٹ صرف اس میں جرمانہ بڑھ گیا تھا، وہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ باقی تو ایکٹ تو وہی ہے۔ 88 سے بعد مجھے بتائیں KP میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ آج تک ایک نوٹس تک نہیں کیا ہے کسی کو، الحمدللہ۔ یہ کوئی اس طرح ہو رہی ہے تو دیکھیں ذمہ دارانہ سے آفت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ یہ کہیں کہ جی ہر جگہ اگر ذمہ دارانہ سے آفت ہوگی تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ جو انہوں نے جس طریقے کا بل لے کر آئے اس میں، وہ تو اس کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے کو ٹھیک کریں۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جو بھی اپوننٹ ہوں گے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ گھیر سکتے ہیں، ان کو جیل ڈال سکتے ہیں، ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہاں تو وہ پنجاب کے اندر تو کوئی تحریک انصاف کا جھنڈا بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، نہ گھر پہ لگا سکتا ہے۔ تو اس کے وہاں تو سیاست نہیں ہو رہی ہے نا، وہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بالکل آؤٹ آف دا لا ہو رہا ہے، اور افسوسناک ہی ہے۔ اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی جمہوریت نہیں، کوئی رول آف لا نہیں، کوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔